بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن دعوة أهل السنة دعوة أهل الحديث دعوة السلفيين دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. یہ ذرا کڑوا مسئلہ ہے، اور وہ ہے بھائیو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کا. دیکھیں نا جناب، اب کڑوا ایسا ہے کہ آپ سب نے ہنسنا شروع کر دیا. شیخ صاحب اس مسئلے میں بہت سٹرکٹ تھے، اور مجھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ علی بھائی، میں اگر آج کے اہل حدیث علماء، آج کے، یاد رکھیے گا، پہلے 300 سال کے نہیں، اسی لیے انہوں نے میری کال میں بھی کہا ہے کہ میں صرف پہلے 300 سال کے اہل حدیث علماء کا قائل ہوں. بعد کے علماء اگر اختلاف کریں گے میں اس پہ کوئی قائل نہیں ہوں. تو مجھے کہا کرتے تھے، خود انہوں نے مجھے یہ بات کی جب میں نے طلاق کا مسئلہ ان سے ڈسکس کیا. ویسے ویڈیو پہ جواب نہیں وہ دیتے تھے، میری ویڈیو میں بھی مجھے پتا وہ جواب نہیں دیتے، تو میں نے ان کو سوال سے پہلے کہہ دیا تھا، شیخ صاحب آخری سوال ہے، آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں. تو جب میں نے سوال کیا ان کے پاس، یہ پھر بعد میں ڈسکس کریں گے. بار انہوں نے ایک مضمون بھی لکھ کے رکھا ہوا تھا، وہ چھپا نہیں ہے، بار ابھی موجود ہے. سر آخری سوال ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ جواب دیں یا نہ دیں، وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا، سر بڑا شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر، بڑھیا آپ نے شرکت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاء اللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. تو شیخ صاحب جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں 3 طلاقیں ایک تصور ہوتی تھی، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں. تو شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، اس پہ امام نسائی نے اپنا فہم لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے. اور مسائل احمد کے اندر بھی احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے، ایسی عورت جس سے مرد نے صحبت نہ کی ہو، یعنی رخصتی سے پہلے. اس میں تو ہمارے بریلوی، دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی سارے علماء قائل ہیں کہ جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو اگر 3 طلاقیں بھی دے دی جائیں تو ایک ہی شمار ہوگی، دوبارہ نکاح نئے حق مہر کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. غیر مدخولہ، اس میں تو اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہ کہتے تھے یہ حدیث ہے، اس کا فہم یہ ہے کہ یہ غیر مدخولہ کے لیے ہے. امام نے ماجہ نے بھی پورا باب باندھا ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق 3 تصور کی جائیں گی. امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز. الموطا امام مالک میں موجود ہے، آپ اٹھائیں الموطا امام مالک، سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے، ذرا طلاق کا چیپٹر کھول کے صحابہ کے فتوے پڑھنے شروع کر دیں. تو مجھے شیخ صاحب اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ علی بھائی اگر میں آج کے اہل حدیث علماء کا یہ مسئلہ مان لوں تو میرا سارا منہج ڈھکوسلا بن جائے گا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے فہم کے مطابق ہم نے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے. تو اس مسئلے میں، اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے علی بھائی ایک مسئلہ اہل حدیث کا ایسا ہے جو اجماع کے خلاف ہے، آج کے اہل حدیث کا، ساروں کا نہیں. علماء عرب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی کئی علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں. باقی یہ پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا امام ابن تیمیہ نے، 700 سال تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا، اور ان کو وہ غلطی لگی صحیح مسلم کی حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے. بہرحال اس پہ کسی کی تحقیق کسی نے کرنی ہو تو میری 25 منٹ کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر 15 کے نام سے، جس میں نے سارے دلائل ایکسپلور کیے ہیں. 3 طلاق کا مسئلہ، حلالہ اور حرامہ، یہ دونوں اعتبار سے میں نے، جو حلالہ بھی بعض لوگ کرواتے ہیں نا جی، خیر ہے جی اب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ایک رات کے لیے کسی اور کے پاس معاذ اللہ بیوی رکھ دو. اور سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. کتنی احادیث موجود ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی. تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں. بہرحال ایک جگہ شیخ صاحب نے لکھ دیا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ شکر ہے بڑی نیکی کی. ویسے تو الموطا امام مالک میں انہوں نے اشارے چھوڑے، لیکن مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3293 نمبر طلاق کے چیپٹر میں ایک حدیث ہے. طلاق کی حدیث جو 3 طلاق والی حدیث ہے اس کا ایک ہی راوی ہے، عبداللہ ابن عباس، جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 ایک تصور ہوتی تھیں، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی، سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی سیدنا عمر نے نافذ کیا. وہ غیر مدخولہ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ہی راوی ہیں ابن عباس، اور یہ پیٹ اصول ہے کہ راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے. تو ایک روایت مشکات کے اندر امام ولی الدین تبریزی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3293. اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے لکھ دیا یہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اے ابن عباس میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں.
یہ الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، سنن الکبری البیہقی میں بھی موجود ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ 97 طلاقیں تو تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، باقی 3 طلاقوں کی وجہ سے تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ انہوں نے نہیں کہا کہ 100 دیے ہیں چاہے 1000 کی ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں امام ابن تیمیہ سے نقل کر کے کہ جی جتنی مرضی دیتے رہو، تو اس طرح نہیں۔ تو یہ مسئلہ بہرحال الحمدللہ میں اجتہاد وقتی ہوتا ہے، ورنہ اجتہاد کو کون نہیں مانتا؟ ہم اجتہاد کو بھی مانتے اور قیاس کو بھی مانتے، لیکن ضرورت کے وقت قرآن و حدیث کے صاف احکام موجود ہوں تو ہم قیاس کو بھی نہیں مانتے اور اجماع کو بھی نہیں مانتے، ورنہ قرآن و حدیث کے اندر صاف مسئلہ موجود نہ ملے ویسے ہے کلی طور پر نہ ملے تو قیاس کو بھی مانتے اور اجماع کو مانتے۔ دلیل یہ حدیث پاک وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فله اجران وان اجتہد فاخطا فله اجر واحد رواه الترمذی فی کتاب الاحکام۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاحکام کے اندر ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی جج فیصلہ کرے، فیصلہ اگر صحیح ہو جائے تو اس کو 2 اجر، اور فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو تب بھی 1 اجر ملنے والا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتہاد کیا، کیسے کہ طلاق ایک مجلس کی 3 ہو جاتی، 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے کثرت سے طلاق دینا شروع کر دیا ہے، تو اب کیا کیا جائے روک تھام کے لیے؟ جو ہے بھائی اپنی بیوی کو طلاق بول دے رہا، تو اس کو کیسے روکا جائے؟ حضرت عمر نے اجتہاد کیا اور یہ فرمایا کہ اب کوئی اگر 3 طلاق ایک مجلس میں دے گا تو تینوں مان لی جائے گی، برابر ہے؟ لیکن نبی کے زمانے میں ایک ہی تھی، 3 طلاق ایک، اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں۔ اب دیکھیں ایک طرف حضرت عمر کا اجتہاد ہے، اب انہوں نے اجتہاد کیا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غلط ہوا یا انہوں نے غلطی کی، ہم یہ کہیں گے کہ ایک اجتہاد کیا انہوں نے، اگر اجتہاد غلط ہوا تب بھی 1 اجر ان کو ملا، 1 اجر مل گیا ان کو، 1 ثواب مل گیا اجتہاد غلط ہونے کے باوجود بھی۔ لیکن عمل ہوگا تو حدیث کے اوپر ہوگا، حدیث کے اوپر، حدیث اس طرح۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طلق رکانۃ ابن عبد یزید انہ طلق امراته 3 في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها 3 قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم قال فإنما هي تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعها فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر رواه أحمد في مسنده۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایک صحابی حضرت رکانہ، انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دے دی اور بہت غمگین ہوئے، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف طلقتها؟ تم نے کیسے طلاق دی؟ کہا طلقتها 3، اپنی بیوی کو میں نے بول دیا تجھ کو طلاق دیا، تجھ کو طلاق دیا، تجھ کو طلاق دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں بولے ہو؟ قال نعم، ہاں ایک مجلس۔ قال فإنما هي تلك واحدة، یہ تو ایک ہی طلاق ہے، فرجع إن شئت، اگر چاہ تو رجوع کر لے۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکانہ نے 3 طلاق دی ایک مجلس کے اندر، نبی نے کہا ایک۔ اب حضرت عمر نے اگر ایک تعزیری قوانین کے طور پر، ایک تعزیری قانون کے طور پر 3 کو 3 نافذ کر دیا، تو یہ چونکہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے، لہذا ہم حدیث کو لے لیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 1 اجر کے مستحق ہیں۔ اس طریقے سے مسئلہ کوئی بھی آئے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی طرف پلٹیں اور حدیث کی طرف پلٹیں، اور اگر قرآن و حدیث میں واضح طور پر مسائل موجود نہ ہوں تو آپ قیاس کی طرف آئیں، آپ اجماع کی طرف آئیں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہو اور وہ حدیث کے قریب اس کو لے لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک قرآن و حدیث کے قریب اس کو لے لیں۔ اجتہاد اور اجماع اس کا کوئی بھی منکر نہیں ہے،
یہ چند بکھری ہوئی باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، اور صرف اس لیے کہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی عظمت واضح ہو جائے، دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی عظمت کو تازہ رکھے اور ہم عمل کریں تو قرآن و حدیث کے اوپر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔